ہنگری کے نومنتخب وزیر اعظم پیٹر میگار نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت بین الاقوامی فوجداری عدالت کے جاری کردہ وارنٹس کا احترام کرے گی اور کسی بھی ایسی عالمی رہنما کو گرفتار کرے گی جس کے خلاف عدالت سے وارنٹ جاری ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہنگری کا دورہ کرتے ہیں تو ان کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کا وارنٹ موجود ہوا تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ مزید کہا ان کی حکومت سابق وزیر اعظم وکٹر اوربان کے اس فیصلے کو روک دے گی جس کے تحت ہنگری کو بین الاقوامی فوجداری عدالت سے الگ کرنے کا عمل شروع کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق سابق حکومت کا یہ اقدام نیتن یاہو کو غزہ میں جنگی جرائم کے الزامات سے بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی مشترکہ تازہ رپورٹ کے مطابق غزہ کی تعمیر نو پر 50 ارب پاؤنڈ سے زائد لاگت کا تخمینہ لگایا گیا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جنگ کے نتیجے میں 60% سے زیادہ آبادی اپنے گھروں سے محروم ہو چکی اور تقریباً 3,70,000 مکانات تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ نفس ہسپتال غیر فعال اور معیشت میں 84% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 19 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور اس تباہی کے باعث انسانی ترقی کئی دہائیاں پیچھے چلی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ 18 ماہ میں بنیادی سہولیات کی بحالی، انفراسٹرکچر کی تعمیر اور معیشت کو سہارا دینے کے لیے کم از کم 19.5 ارب پاؤنڈ درکار ہوں گے، جبکہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ بحالی کے عمل کے لیے مستقل جنگ بندی، مؤثر سیکیورٹی، بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی اور مالیاتی شفافیت ناگزیر ہے۔ برطانوی یونیورسٹی کی جانب سے فلسطین کے حامی طلباء اور اساتذہ کی جاسوسی کے لیے لاکھوں پاؤنڈز دینے کا انکشاف۔ آکسفورڈ سمیت برطانیہ کی 12 یونیورسٹیوں نے فلسطین کے حامی طلباء اور اساتذہ کی جاسوسی کے لیے سیکیورٹی فرم کو لاکھوں پاؤنڈز کی ادائیگیاں کی۔ عرب میڈیا کے مطابق اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ یونیورسٹیز نے فلسطین کے حامی طلباء اور ماہرین تعلیم کی خفیہ نگرانی کے لیے 2022 سے کم از کم 4,40,000 پاؤنڈ انٹیلیجنس فرم کو ادا کیے، جبکہ یہ رقم کیمپس میں احتجاجی سرگرمیوں کی نگرانی کی مد میں ادا کی گئی۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے ایپسن اسکینڈل کے مرکزی کردار کے دوست پیٹر میڈلسن کی امریکہ میں بطور سفیر تعیناتی پر معافی مانگ لی۔ کیئر سٹارمر پیٹر میڈلسن کی امریکہ میں بطور سفیر تقرری سے لا علم نکلے۔ پارلیمنٹ میں اس فیصلے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا، حکام پتہ کریں یہ فیصلہ کس نے کس بنیاد پر کیا۔ برطانوی وزیراعظم کے اعتراف پر امریکی صدر ٹرمپ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ سٹارمر نے کہا انہوں نے واشنگٹن میں سفیر کے انتخاب میں غلط فیصلہ کیا۔ میں اتفاق کرتا ہوں برطانوی وزیراعظم کا امریکہ میں پیٹر میڈلسن کو سفیر نامزد کرنا غلط فیصلہ تھا، تاہم ابھی بھی سنبھلنے کے لیے کافی وقت ہے۔ روسی سفیر البرٹ خوریف کہتے ہیں کہ مشرق وسطی میں جنگ بندی پر روس پاکستان سے باقاعدہ رابطے میں ہے۔ روسی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، پاکستان کے ساتھ مشرق وسطی میں دیگر شراکت داروں سے بھی ہمارے رابطے ہیں۔ روس امریکہ ایران بات چیت کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ روس سفارتی اور سیاسی کاوشوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ روسی سفیر البرٹ خوریف کہتے ہیں کہ مشرق وسطی میں جنگ بندی پر روس پاکستان سے باقاعدہ رابطے میں ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف غزالہ نورین سے۔ جی غزالہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ پاکستان میں روسی سفیر ہیں البرٹ خوریف، جنہوں نے روسی اخبار کو انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں جنگ بندی کے معاملے پر روس پاکستان سے باقاعدہ رابطے میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ مشرق وسطی میں جو دیگر شراکت دار ہیں ان سے بھی ہمارے رابطے ہیں، اور روس امریکہ ایران بات چیت کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس اہم انٹرویو میں روسی سفیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے وینیو سے سازگار ماحول کی فراہمی تک پاکستان کا کردار قابل قدر ہے، اور توقع ہے کہ فریقین ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کریں گے، اور یہ توقع ہے کہ فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے طویل المدتی معاہدے پر بھی متفق ہو جائیں گے۔ روسی سفیر نے یہ بھی کہا کہ روس امریکہ اور ایران کے درمیان تصفیے کے لیے سفارتی اور سیاسی جو کوششیں ہیں ان کی حمایت بھی جاری رکھے گا۔ جی ٹھیک ہے غزالہ نورین، آپ کا بہت شکریہ۔